بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کان ضرور لگایا کریں کہ یار اس کار خیر میں میرا کنٹریبیوشن کتنا ہے، میرا حصہ کتنا ہے۔ یہ تحفہ ہے نا جو ملائکہ وصول کر کے جا کے حضور کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں، اس بات پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ میں لفظ پڑھتا ہوں سنن نسائی کے، سنن ابن ماجہ کے، سنن نبی داؤد کے، تینوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا جب تم درود و سلام پڑھتے ہو نا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فرمایا وہ سارا صلاۃ و سلام فرشتے اکٹھا کر کے ڈائریکٹ میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو جب بھی درود و سلام پڑھے نا تو یہ تصور وہ لفظ نہیں ہوتے کہ وہ پڑھانے والے کو کہنا پڑے جی مل کے پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، نہیں، خود سوچا کریں کہ یار یہ وہ چیز ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے۔ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں والے کی پیشی تو اللہ کے محبوب دیکھ کے خوش ہوں، اور میری ایسے ہی بس واجبی سی، ایسے ہی رسمی سی پیشی اس میں شامل ہو تو اس سے بڑی محرومی کی بات نہیں۔ اس سے اچھا ہے آپ گھر میں بیٹھے ہوتے اور آپ اس پیشی میں شامل ہی نہ ہوتے۔ جب شامل ہو گئے ہیں تو پھر اس ذوق سے پڑھیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کو بھی ذوق آئے، وہ کہیں یار دیکھو حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہا ہے تو یہ بھیج رہا ہے نا، میں کیا بھیج رہا ہوں، میں کیا بھیج رہا ہوں۔ یہ میں نے چند کلمات آپ کی محبتوں کی نظر کیے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔
انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ شیخ صاحب نے کیسے درود پڑھا حضور کو پتا ہے، بٹ صاحب نے کیسے پڑھا حضور کو پتا ہے، مجھ حقیر گناہگار نکمے نے کیسے پڑھا حضور کو پتا ہے۔ تو حضور کو پتا لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں کہ یار غلام نے غلامی کا حق ادا کیا ہے، تو پھر تو مزہ ہے، پھر تو کیف ہے، پھر تو آنے کے مقصد کو پانے کی طرف کوئی سفر شروع ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں میں ہمیشہ کیف و سرور اور سوز و گداز کی کیفیت نصیب فرمائے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے سینے میں تو ہمارے سے جتنی ٹھنڈک آتی ہے نا، خدا کی قسم پورا سیاچین گلیشیئر بھی میرے اندر اتار دیا جائے اتنی ٹھنڈک نہیں آتی۔ اس ہمارا کہنے میں نشہ ہی بڑا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پاک پروردگار کی توفیق سے آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ یہی ہے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ قبل اس کے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، میں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اب یوں سمجھ لیں کہ ان کا مقام تابعین میں وہی ہے جو حضرت اویس قرنی کا ہے، یعنی جو بڑے بڑے تابعین، افضل التابعین گزرے ہیں۔ یہ آپ سنتے ہیں نا طریقت کے مختلف سلاسل، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، یہ سارے سلاسل چلتے 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 مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس شخصیت کے ذریعے سے جڑتے ہیں اس کا نام حضرت مولا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت کبیر تابعی ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، ان کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے، مولائے کائنات کے ساتھ تو ان کی قربتیں تھی ہی، لیکن ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری جو امی جان ہیں، ان کے گھر میں خادمہ تھی، روٹی پکاتی تھی، صفائی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی۔ تو جب یہ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے تھے نا، تو اس وقت ان کا بچپن سارے کا سارا حضور علیہ السلام کے گھر جو سیدہ ام سلمہ کا گھر تھا اس میں گزرا ہے صحابی، تابعی، صحابی نہیں، حضور کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن باقی سارے صحابہ کرام کی انہوں نے زیارتیں کی ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ، ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ قول آپ یاد کر لیں، میں نے تو یاد کیا ہوا ہے اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہے، چونکہ یہ قول اگر آپ کو یاد ہو نا تو قدم 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 پہ انسان کو اپنے ایمان کو ایویلیویٹ کرنے کا، پرکھنے کا، اس کا تجزیہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تفقدوا حلاوت الایمان فی الثلاث، اللہ نے دنیا میں ہر شے میں ایک ٹیسٹ رکھا ہے،
ذائقہ رکھا ہے. ایون موت کو بھی کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو اگر موت کا ٹیسٹ ہے تو ہر کوئی کسی کو گالی دے تو اب وہ ہوتی تو ایک بات ہی ہے نا، ساؤنڈ ہوتی ہے جو کانوں میں جاتی ہے، لیکن اس کے ریئیکشن میں آپ کی طبیعت میں ایک عجیب ہلچل مچتی ہے. سننے والے کی طبیعت میں بڑا گراں گزرتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے. اچھا اس کے مقابلے میں آپ کے کانوں میں قرآن کی رس بھری آواز جائے تو ریئیکشن کچھ اور ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا جو آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے، آپ کے اندر ذوق میں چینج لاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اللہ نے ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، ایمان کا بھی ذائقہ رکھا ہوا ہے. دیکھیے قرآن کا اصول ہے کہ اگر تمہاری جان خطرے میں آ جائے نا تو جان بچانے کے لیے کوئی تم سے ڈیمانڈ کرے کہ کلمہ کفر بولو زبان سے، مثلا معاذ اللہ کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ کہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا معاذ اللہ، میں آخرت کو نہیں مانتا معاذ اللہ، تو شریعت نے کنسیشن دی ہے کہ آپ کے دل میں اگر سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ہے، دل میں ایمان موجود ہے تو وہ کلمہ کفر زبان سے بولنے سے آپ کے ایمان میں کوئی فرق، کنسیشن ہے کہ آپ اگر جان بچانے کے لیے وہ کلمہ بول دیتے ہیں اور دل آپ کا جو ہے وہ بالکل مطمئن ہے تو پھر اس کے بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ اضطراری حالت میں شریعت نے سورہ نحل ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل مطمئن ہو تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کنسیشن موجود ہے. لیکن دیکھیے نا کہ آپ مکہ کی اس تپتی دھرتی پر نوکیلے پتھروں پہ، میں پنجابی کا لفظ بولنے لگا ہوں، پھیتی پھیتی جسم، کہتے ہیں نا فلاں کو انہوں نے اتنا مارا کہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، زخم ہی زخم لگ گئے، اور نوکیلے پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھے جا رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، گھوسے مارے جا رہے ہیں، اور مطالبہ ہو رہا ہے بلال کہو خدا ایک نہیں ہے. لیکن بلال کیا کہتے ہیں؟ احد احد احد. کس شے نے کنسیشن لینے سے بھی انہیں روک دیا؟ کنسیشن لیتے تو وہ مزہ نہیں تھا جو احد کہنے میں، ٹھڈے کھانے میں مزہ آ رہا. اس کو حلاوت کہتے ہیں، ایمان کی حلاوت کہتے ہیں. تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزوں میں حلاوت ایمان کو تلاش کرو. اگر آپ نے اپنا ایمان پرکھنا ہو نا کہ یار میرا ایمان کس لیول پہ ہے تو اس کا مزہ فیل کرو 3 چیزوں میں. نمبر 1 ان کا فی الصلاۃ، نماز میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یا سلام پھیر کے گھڑی دیکھتے ہیں کہ یار پہلے تو 7 منٹ اچھی امام صاحب مکاندے سن، آج 10 منٹ لاتے، آج 15 منٹ لگا دیے. اور اگر آدھے گھنٹے کے بعد بھی سلام پھرے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوں، اندر ٹھنڈک کی محسوس ہو رہی ہو، اور وہ پتہ ہے کب آتی ہے؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیفیت کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کا مقام کیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کا نتیجہ کیا ہے، اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کا نشہ کیا ہے. وہ جب آپ فیل کرتے ہیں تو پھر ایک ایک جیسچر نماز کا آپ کو مزہ دیتا ہے. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ نماز، ایمان کا مزہ، ایمان کا نشہ، ایمان کی حلاوت کس میں تلاش کرو؟ نماز میں. دوسرا کہا قرآن میں، اور تیسرا فرمایا تلاش کرو اللہ کے ذکر میں. کس میں؟ اللہ کے ذکر میں. ان 3 چیزوں میں اگر تمہیں مزہ آئے نا تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ایمان کے نشے سے فیضیاب ہو، تمہیں ایمان کی حلاوت مل رہی ہے. اور اگلی بات انہوں نے بڑی سخت کی ہے
جو آپ یاد کر لیں اور دلوں پہ لکھ لیں تو شاید کسی لمحے پہ بدلنے اور سنورنے کا موقع مل جائے. ان کا اگر ان 3 چیزوں میں تمہیں مزہ نہیں نہ آتا تو سمجھ لو تمہارے اور رب کے درمیان جو دروازہ ہے نا وہ کھلا نہیں ہے، وہ بند ہے. وہ دروازہ کیا ہے؟ بند ہے، لاک ہے. بندے اور مولا کے درمیان ایک دروازہ ہوتا ہے نا، جس دروازے سے دعائیں جاتی ہیں، عطائیں آتی ہیں. دعائیں ہماری اس طرف سے ادھر جاتی ہیں اور ادھر سے قبولیت پا کے رب کی عطائیں آتی ہیں. وہ دروازہ ہے. فرمایا اگر ان 3 چیزوں میں تمہیں مزہ نہیں آ رہا نا تو سمجھو تمہارے اور رب کے درمیان وہ دروازہ تم پر کیا ہے؟ بند ہے، لاک ہے. تو جب دروازہ ہی بند ہے تو پھر انسان کو بندگی کے مزے کیا آئیں گے؟ آخرت کی تیاری کیا ہوگی؟ قبر کے لیے پھر محنت کیا ہوگی؟ آج کی گفتگو میں خاص طور پہ امام حسن بصری کے اس قول کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا آپ کا ہم میں سے کسی کا وہ دروازہ بند ہے نا تو رب ذوالجلال آج کی اس حاضری جمعہ کے صدقے میں اس بند دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں اس دروازے کو، تو پھر اپنے کانوں کی سماعت متوجہ کر لیں، میری طرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی طرف، قرآن کے پیغام کی طرف، دین کے پیغام کی طرف، اپنی آخرت، عاقبت، قبر، حشر، میزان، پل صراط کے مراحل کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہو کے میری اس گفتگو کو سنیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ معارج آیت نمبر 24 اور 25 پورا مضمون چل رہا ہے. اللہ ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کو جنت میں عزت نصیب ہوں گی. فی جنات مکرمون، قرآن نے کہا جنہیں جنت میں کیا ملیں گی؟ عزتیں، شانیں، رفعتیں، اللہ کی رحمت کی قربتیں، رحمت کونین کی بارگاہ کی قربتیں. ان خوش نصیب لوگوں کا فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ، جن کی سوچ، جن کا تصور، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ رب جو مجھے مال دیتا ہے وہ صرف میرا نہیں ہے، وہ صرف میرا نہیں ہے. بابا بلے شاہ نے کہا تھا نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا کھیڑ دنیا پھر مٹی دی تیری. جس کا یہ یقین ہو کہ جو رب مجھے مال دے رہا ہے نا وہ سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، جتنا بھی ہے، انسان کا یہ نظریہ ہو کہ یہ جو مجھے مل رہا ہے یہ سارا میرا نہیں ہے، بلکہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سورہ معارج آیت نمبر 24 اور 25. اس کا یہ یقین کامل ہو کہ یار اس میں اللہ نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کا بھی حق رکھا ہے جو میں نے ان تک پہنچانا ہے. یہ اس کا نظریہ ہو کہ رب نے اگر مجھے آج 50,000 روپیہ دیا ہے نا تو یار اس میں سے مجھے 5,000، 7,000، 10,000 غریبوں پر بھی خرچ کرنے کا سوچنا چاہیے. کسی غریب رشتہ دار، اور معروضی حالات میں تو اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی، اس کی حاجت اور زیادہ بڑھ گئی. جس بندے کی ٹوٹل مہینے کی انکم ہی 20,000 ہے، اس کو 8-10,000 روپے کا بل آ جاتا ہے، تو سوچئے نا کہ وہ اپنی زندگی کتنے کرب میں گزار رہا ہے، کتنے دکھ میں گزار رہا ہے کہ یار میں بل کہاں سے دوں، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، میں انہیں پڑھاؤں کہاں سے، میں ان کا علاج کہاں سے کراؤں. آج بے بس لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، وہ میڈیکل سٹور سے چھوٹی موٹی دوائی لے کے گزارا کر لیتے ہیں، ان کے پاس سکت نہیں ہے افورڈ کرنے کی. تو فرمایا جنت میں عزتیں، رفعتیں، شانیں، رحمتیں، قربتیں اس کے لیے ہیں جس کا نظریہ یہ ہو کہ مجھے ملنے والے مال میں غریبوں، محتاجوں کا بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ حق رکھا، اس کا حق رکھا ہے. دوستان عزیز، میں اسی سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو معاشرے کے غریب، محتاج، مسکین لوگ ہیں نا، اچھا یہ امیر اور غریب ہونا اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ سوچے اس میں میرا کمال ہے، میں محنتی بڑا ہوں، میں سونا بڑا ہوں، میں قابل بڑا ہوں، میں پڑھا لکھا بڑا ہوں،
میرا خاندان بڑا سٹرونگ ہے، نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو تقسیم مال ہے، مال کی تقسیم، دنیا کی دولت کی تقسیم، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رب کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا اور کسی کو غریب بنا، کسی کا استحقاق نہیں تھا، یہ کسی کی کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں تھی، یہ رب کی ونڈ ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ یہ تقسیم اس نے اس لیے کی ہے، کسی کو کم درجہ، کسی کو اونچا درجہ، کسی کے پاس فاقے چل رہے ہیں، روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور کسی کے کتے بھی مربے کھا رہے ہیں، کسی کے پاس گھر میں ٹوائلٹ بنانے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں، اور کسی نے کروڑ روپے ٹوائلٹ پہ لگا دیے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے، رب کہتا ہے یہ اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کم ملنے والوں میں صبر کون کرتا ہے اور زیادہ ملنے والوں میں شکر کون کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ آزمائش کے لیے ہے، وگرنہ غریب کی امیر کسی ظلم میں مبتلا نہ ہو، امیر کسی تکبر نخوت اس میں مبتلا نہ ہو کہ آئی ایم اسٹرانگ، آئی ایم سپیریئر، آئی ایم ویلدی، آئی ایم ہیلدی، وہ اس ذم خیش میں نہ پڑے۔ فرمایا تمہیں غریبوں کا حال بتائیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب الزہد میں لائے ہیں، اور امام متقی الہندی اپنی حدیث کی کتاب کنز العمال میں لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جن کو تم غریب سمجھتے ہو نا، جنہوں نے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، گھر ان کے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، ان کے جسم بڑے لاغر کمزور نحیف ہوتے ہیں، دیکھنے میں مریض لگتے ہیں، آقا علیہ السلام نے مثال دیکھی کیا دی؟ فرمایا وہ تمہارے چوکھٹ پہ آ جائے نا اور آ کے تم سے کہیں جی 1 دینار دے دے، اس زمانے کی کرنسی 1 دینار دے دے، سونے کا سکہ ہوتا تھا، 1 دینار دے دیں۔ فرمایا تم کو اپنی اوقات دیکھیے، دینار مانگنے آ گئے ہو، وہ کہے چلو جی 1 درم دے دو، چاندی کا سکہ اس سے کم، تو تم کو اپنی اوقات دیکھیے، تمہیں چاندی کا سکہ درم دے دو۔ فرمایا وہ تمہیں کہے اچھا چلو کوئی بات نہیں 1 پیسہ دے دو، 1 پینی دے دو، 1 چونی دے دو۔ فرمایا تم اسے 54 بھی نہ دو، نہ دینار دو، نہ درہم دو، نہ فلس دو۔ اور دوسری طرف فرمایا وہی غریب اگر اللہ سے کہنا یا اللہ اسے جنت دے دے، اللہ اسی وقت دے دے۔ یہ مقام ہے ان کا، فقراء کا، مساکین کا۔ فرمایا رب ذوالجلال اسی لمحے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ یہ اس کی تقسیم ہے کہ کسی کے لیے اس نے دنیا رکھ دی ہے اور کسی کے لیے آخرت رکھ دی ہے۔ فرمایا رب ان کو دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، مکھی کے پر جتنی حیثیت نہیں، ایک مچھر کے پر جتنی اس کی حیثیت نہیں، تو فرمایا ان کا مقام یہ ہوتا ہے، ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ رب سے اگر وہ کوئی آخرت کے حوالے میں بات کریں تو رب ان کی کسی بات کو ٹالتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ اے اللہ میں دنیا میں رہوں تو غریبوں میں رہوں، دنیا میں رہوں تو غریبوں میں رہوں، غریب ہوں اور غریبوں میں رہوں، میں دنیا سے جاؤں تو غریبوں میں جاؤں، میرے تعلق والے دائیں بائیں سارے کیا ہوں؟ غریب ہوں۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ صبر کرے، بلکہ یہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو تو پھر بھی مہینہ مہینہ فاقہ کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 2 مہینے ایسے کنٹینیوسلی گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ لوگ پوچھتے ہیں اماں جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا یہ کھجوریں کھا لیتے تھے اور پیاس لگتی تھی وہ پانی پی لیتے تھے۔ روٹی بوٹی سالن فروٹ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا کوئی 2 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، صرف کھجوریں کھائی جا رہی ہیں اور پانی پیا جا رہا ہے۔ تو مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
ان کے خالی ہاتھ میں. تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کیا آپ سے عرض کر رہا تھا، بات میرے ذہن سے نکل گئی، کون سی روایت آپ کے سامنے، وہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں، موت دے تو کس میں، غریبوں میں، اور وحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ قیامت والے دن بھی میرے آگے پیچھے دائیں بائیں امیر نہ ہو، غریب ہوں، میرا حشر بھی کن میں فرما، غریبوں میں. غریبوں میں امیر پریشان نہ ہو کہ ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے ہمیں دولت دے دی ہے، ہمیں اللہ نے ثروت دے دی ہے، میں آگے چل کے اس کو ساتھ جوڑتا ہوں. یا اللہ دنیا میں بھی غریب رکھ، موت بھی غربت میں آئے، اور آخرت میں بھی میرا حشر کن کے ساتھ فرمانا، غریبوں. ام المومنین کہتی میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی دعا کیوں مانگتے اور کثرت سے مانگتے ہیں؟ سنن ترمذی میں ہی 2 فگر آئے ہیں، ایک 40 کا، دوسرا 500 کا. جب اس طرح حدیث میں آئے تو محدثین پھر اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ سارے انسانوں کے احوال ایکول نہیں ہوتے، کسی کا عمل کچھ ہے، نماز سارے پڑھتے ہیں لیکن کسی کی نماز کا اجر تھوڑا زیادہ، کسی کا بہت زیادہ، تو ہر ایک کے عمل کے اعتبار سے اس کو اجر ملتا ہے. تو محدثین اور شارحین نے کہا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، انہوں نے کہا یہ جو 2 عدد آئے نا، 40 سال اور 500 سال، یہ اعمال کے تفاوت کے اعتبار سے ہے، لیکن میں جو میکسیمم فگر آیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آقا علیہ السلام سے جب سیدہ نے پوچھا نا کہ حضور آپ یہ دعا غریبوں کے ساتھ والی بار بار کیوں مانگتے ہیں، فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے، قیامت والے دن غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 500 ایئرز، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ ابدی زندگی. اور امیر اپنے مال کا کیا دیتے رہیں گے، حساب دیتے رہیں گے، وہ اپنے مال کو جسٹیفائی کرتے رہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مالوں کا ذکر ہے. کتنے؟ 2 مالوں کا ذکر ہے قرآن میں. ایک ہے ولید بن مغیرہ کا مال، اور ایک ہے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلے ولید بن مغیرہ، مکہ کا سب سے امیر آدمی، ریچسٹ مین آف مکہ، سب سے امیر آدمی. جیسے آپ دنیا میں بچے آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں جی اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے، کسی زمانے میں بل گیٹس تھا، پھر کسی زمانے میں کوئی اور آ گیا. پاکستان میں سب سے امیر آدمی کون ہے جی، ایشیا میں سب سے امیر آدمی کون ہے. مکہ معظمہ میں وادی حجاز میں سب سے امیر آدمی کا نام کیا ہے، ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ یہ والد ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا اس کی دولت کی میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. طائف سے لے کے مکہ تک اس کی جاگیریں تھی، باغات تھے، اس کے غلام ہزاروں میں تھے، بہت امیر کبیر آدمی تھا. امام سفیان نے تفسیر مزری میں قول ملتا ہے، ان کا اس کے پاس جو اس زمانے کی کرنسی تھی نا، دینار، سونے کا سکہ، اور ایک دینار جو ہے وہ ہوتا تھا آج کے حساب سے 4.25 گرام کا. 4.25 گرام سونا اس کا ایک سکہ بنتا تھا، جس کو کیا کہتے تھے، دینار. وہ کہتے ہیں اس کے پاس جو اس وقت دینار تھے نا، ان کی تعداد 10 لاکھ تھی. یہ 10 لاکھ دینار کا مالک تھا. اب حساب گھر میں جا کے کرتے رہیے گا، میں تو کر کے آیا ہوں. 10 لاکھ کو ضرب دیں 4.25 گرام سے تو وہ کتنے گرام سونا بنے گا، پھر اس کو کنورٹ کریں کلو میں، وہ کتنے گرام بنے گا. میں نے کیا، وہ بنتا ہے 4250 کلو. اس کے پاس سونا کتنا تھا، 4250 کلو سونا تھا اس کے پاس. آج کا ریٹ میں نے دیکھا تو وہ ہے 1 گرام کا ریٹ 12,490 روپے، 1 گرام کا ریٹ. اب میں نے جب ملٹی پلائی کیا نا تو آج کے دن میں پاکستانی روپیز میں اس کے پاس صرف جو دینار تھے نا، اس کی تعداد راؤنڈ فگر میں بنتی ہے 53 ارب روپیہ. کتنا، 53 ارب روپیہ. یہ اس کے پاس مال ہے، مال ہے اس کے پاس. اب میں قرآن کی 2 جگہوں سے آپ کے سامنے کلام پڑھتا ہوں. پہلی سورہ مدثر سے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ولید بن مغیرہ کی بات کرتے ہوئے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا
وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ لفظ کلا یاد رکھیے گا۔ 53 ارب کا مال پاس ہے، اور ادھر آئیے سورہ ہمزہ میں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا۔ فرمایا یہ ولید بن مغیرہ ہر وقت اپنے پیسے گنتا رہتا ہے، اب اتنے ارب ہو گئے، اب اتنے ارب ہو گئے، اب اتنے کروڑ ہو گئے، ہر وقت گنتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا۔ نہ، یہاں پر بھی قرآن نے کہا کلا، اور سورہ مدثر میں بھی کہا کلا۔ کلا کا مطلب ہوتا ہے نیور۔ کلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیور، ہرگز نہیں۔ فرمایا یہ مال کو جو سمجھتا ہے نا کہ اس کا مال اس کی عزت، اس کے لیے نجات، اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنے گا، فرمایا اس نے اس مال سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے شیطانی راستوں کے اندر لگانا شروع کر دیا۔ ہرگز نہیں، اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا، بالآخر یہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اب ایک طرف 53 ارب روپیہ ہے، کسی کام نہیں آ رہا، اور دوسری طرف آئیے ایک اور مال کی کہانی سنتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں، رحمت کونین نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اس کو بہت زد و کوب کیا جاتا ہے، بہت ظلم کیا جاتا ہے، اس کو جا کے خرید کے آزاد کرو۔ تو سیدنا بلال حبشی کو آزاد کروانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے بڑا مذاق اڑایا، کبھی کہا اتنی قیمت ہے، حضرت ابو بکر کہے اوکے، تو کہے نہیں اتنی نہیں، اتنی ہے، بڑھا دے۔ آپ فرمائے اوکے، پھر بڑھا دے۔ بڑھاتے اس نے بدبخت نے وہ حضرت بلال حبشی کی قیمت مقرر کی 5 اوقیہ۔ اب اوقیہ بھی ایک پیمانہ ہے، ایک اوقیہ 30 گرام سونے کا ہوتا ہے، تو 5 اوقیہ کتنے گرام سونا بنا؟ 150 گرام۔ 150 گرام، اور اگر آپ اسے آج کی قیمت میں منتقل کریں نا تو وہ بنتا ہے 19 لاکھ روپیہ۔ کتنا؟ 19 لاکھ روپیہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو کتنے میں خرید کے آزاد کیا؟ آج کے حساب سے 19 لاکھ روپے میں خرید کے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا نا تو امیہ بن خلف نے مذاق اڑایا، اس نے کہا ابو بکر بڑے سمجھدار تاجر بنتے تھے، کیا گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ جس غلام کو تم نے 19 لاکھ میں خریدا ہے نا، اگر عام منڈی میں جاتا تو مجھے کوئی اس کے 3 لاکھ بھی دیتا میں بیچ دیتا، 4 لاکھ بھی دیتا تو میں بیچ دیتا۔ اس کی کیا حیثیت ہے معاذ اللہ اس کی نگاہوں میں؟ اور کہا کوئی مجھے 4 لاکھ بھی دیتا نا تو میں اس کو بیچ دیتا، تو 19 لاکھ کا خرید کے جا رہا ہے۔ جواب سنیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا وہ بدبخت تو کہتا ہے کہ کوئی تجھ سے 4 لاکھ میں بھی لیتا تو دے دیتا، خدا کی قسم تو مجھے یہ 4 کروڑ میں بھی دیتا میں پھر بھی خرید لیتا، تو مجھے یہ 4 کروڑ میں بھی دیتا تو میں پھر بھی کیا کرتا؟ خرید لیتا، اور پھر بھی یہ سستا مہنگا نہ ہوتا۔ کس لیے کہ قرآن نے کہا سورہ اللیل وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس سودے کے بعد رب نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ ابو بکر سے پوچھ کے آؤ بلال کو خریدنے پہ 19 لاکھ لگا دیا ہے، یہ لگا کے مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ 53 ارب کا مال انجام دوزخ، اور ادھر 19 لاکھ میں بلال حبشی کو خریدا۔ رب کے پیغام آ رہے ہیں کہ اے بلال ابو بکر بتا تو صحیح ہم سے تو راضی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی مال ہے، ایک طرف کیا نتیجہ اور دوسری طرف کیا نتیجہ، دوسری طرف کیا نتیجہ۔ دوستان عزیز، مجھے یہاں پر بات قریب پہنچ گئی، حضرت حارثہ بن نعمان کی کہانی سنانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابن حجر اسقلانی اسے الاصابہ میں لائے ہیں، صحیح بخاری کے شارح ہیں امام ابن حجر اسقلانی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اس سے پہلے مسند احمد کی روایت جوڑنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ میں جنت میں جب سیر کرنے کے لیے گیا نا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک خاص وقت میں نا ساری طرف سناٹا، خاموشی چھا گئی، اور جنت کی ہوا اور فضاؤں میں نا تلاوت قرآن گونجنے لگی، جنت کی ہواؤں اور فضاؤں میں، اور ساری حوریں
سارے رضوان، سارے قدسیان جنت وہ کان لگا کے نا اس تلاوت کو سن رہے ہیں. تو کہتے مجھے آواز نا پہچانی پہچانی محسوس ہوئی. تو جب میں نے غور کیا تو وہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، وہ حارثہ بن نعمان کی آواز. مدینہ طیبہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کی آواز کہاں سنائی دے رہی ہے؟ جنت میں. جنت میں. مسند احمد کی روایت ہے، جنت میں تمام قدسیان بہشتی اس آواز کو سن رہے ہیں. اب مجھے یہ جملہ کہنے کا حق تو دیجئے نا کہ مدینہ میں قرآن پڑھے، سدرۃ المنتہا پہ جنت میں ان کی آواز گونجے. او بابا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا؟ یہ حارثہ بن نعمان کی شان ہے. سیدہ کہتی ہیں حضور واقعتاً آپ نے فرمایا ہاں عائشہ. پھر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل حارثہ تو مدینے میں ہے تو اس کو یہ شان کیسے ملی؟ کیسے ملی؟ جوان بیٹھے ہو، وہ خوش نصیب بچے جن کی مائیں گھر میں زندہ ہیں، وہ آج کے بعد ماں سے رویے بدل لے، ماں سے ضدیں کرنی چھوڑ دیں، ماں کی بے ادبی کرنا چھوڑ دیں. ماں نیچے بیٹھی ہو آپ اوپر بیٹھے ہو، نہ نہ. ماں پیچھے چل رہی ہو آپ آگے چل رہے ہو، نہ نہ. آپ صاحب بن کے دسترخوان پہ بیٹھے کھا رہے ہو اور ماں جو ہے وہ کچن سے نوکر بن کے آپ کو پہنچا رہی ہو، نہ نہ. یہ بہت بڑا رب نے آپ کو صلہ عطا کیا ہوا ہے. کہتے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ حارثہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا حضور حارثہ ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہے، رب نے ماں کی دعاؤں کے صدقے میں یہ مقام عطا فرما دیا. ہمارا دین ہمیں سال میں ایک بار مدر ڈے بنانے کا نہیں کہتا. ایک دن آئے تو ہیپی مدر ڈے کہہ لو اور ماں کو کوئی تحفہ دے لو، ماں کے ساتھ اظہار محبت کر لو. نہیں، ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر 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 لمحے میں ایک نوکر کی طرح ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکانے کا حکم دیتا ہے، وہ درس دیتا ہے. یہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریبوں سے کتنا پیار تھا، مسکینوں سے کتنا پیار تھا، معاشرے کے بے بس بے کس لوگوں سے کتنا پیار تھا. آخری عمر میں نا آنکھوں سے نابینا ہو گئے تو آپ نے ایک ترکیب نکالی. بچوں کو کہا بیٹا ایک لمبی رسی لاؤ، رسی آ گئی جی، وہ باہر دروازے کے اوپر باندھ دی اور دوسرا سرا اپنے بیڈ پہ اندر کمرے میں جہاں پہ ہوتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ کسی چیز کے ساتھ باندھ لیا. ایسی چیز کہ رسی ہلے تو وہاں پر بھی وہ چیزیں ہلنا شروع ہو جائیں. اب وہاں پہ وہ رسی بند گئی. اب جو غریب آتا نا تو وہ باہر سے وہ اس کو بھی پتہ چل گیا مانگنے والوں کو کہ حارثہ کے گھر میں بھیک ملنے کا یہ طریقہ ہے. تو وہ باہر سے رسی لاتا تو اندر بیڈ پہ، چونکہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، بیڈ پہ وہ حرکت ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا. آپ فوراً اپنی ٹوکری میں سے پیسے نکالتے. اب نابینا تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا کتنے ہیں کتنے نہیں، نکال کے رسی کو پکڑ کے چلتے چلتے دروازے تک آتے اور آ کے دیتے، فقیر کی جھولی میں ڈال کے پھر واپس چلے جاتے. بچوں نے کہا ابا جی آپ اتنا تکلف کرتے ہیں، اتنی تکلیف کرتے ہیں، راستے میں کئی بار ٹھوکر لگ جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم ہیں نا آپ کے بیٹے نوکر، آپ ہمیں حکم کیا کریں، اندر سے ہمیں دے دیا کریں، ہم آگے باہر فقیر کو دے دیا کریں، باہر کوئی آئے گا تو ہمیں پتہ چلے ہم آپ کو انفارم کریں گے. ان کا نہ میں یہ نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے رحمت کونین کا ایک ارشاد ایسا کرنے سے روکتا ہے. ان کا حضور ہمیں بھی بتائیں آقا کا کیا ارشاد ہے. کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو کھلے دل سے فقیر کو عزت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کچھ دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو پہلا انعام یہ دیتا ہے، اللہ اسے ذلت کی موت سے بچا کے عزت کی موت عطا فرماتا ہے. مناولۃ المسین، مسکین تقی مسار السوء، اللہ اسے عزت والی موت دیتا ہے. پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگ واہ واہ ہی کرتے ہیں، یار موت تو اس کو آئی ہے نا، موت تو اس کو. پھر موت اس کے لیے عذاب بن کر نہیں آتی، موت اس کے لیے انعام بن کر آتی ہے. دوستان عزیز، وقت ہو گیا. معروضی حالات میں کسی کی جیب میں 100 روپیہ ہے تو بھی، 1000 روپیہ ہے تو بھی، کروڑ ارب خرب ہے تو بھی ہمیں رب نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اہل محلہ میں، عزیزوں میں تلاش کریں اور ہر اپنے اس مال کے اندر شریک کرنے کی انہیں کوشش کریں جتنی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس کے لیے کروڑوں ہونا ضروری نہیں ہوتے،
ممکن ہے، میں نے کہا نا 53 ارب والا دوزخ میں چلا گیا اور 19 لاکھ لگانے والا کہاں چلا گیا؟ جنت کا سردار بن گیا، امت کا سردار بن گیا، الاتقا کے ٹائٹل سے ہمکنار ہوا، رب کی رضاؤں کے پیغام آنے لگے اسے۔ اس کے لیے مال کی کثرت شرط نہیں ہے، اس کے لیے مال کا پاکیزہ ہونا اور نیت کا اخلاص ہونا یہ بنیادی شرط ہے۔ کوشش کریں کہ آج کے بعد ہمیشہ دائیں بائیں آگے پیچھے رشتہ داروں میں اپنے مال میں سے جتنا ممکن ہو سکے بے بس بے کس لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مال کو سیدنا صدیق اکبر کے مال کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد